نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، جس کا مقصد صرف ان کو راہ ہدایت کے اوپر لانا ہے۔ یا بنی اسرائیل، بنی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اسی نسبت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے نسل ہے تو ان کے لیے اسرائیل کا لفظ استعمال ہوا۔ اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی وہ نعمتیں، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر یعنی جو یہود تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی نعمتیں کی۔ مثلا سب سے زیادہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، جن کی تعداد 4000 ہے، اور اس کے علاوہ ان کو تورات کی کتاب دی گئی۔ اس کے علاوہ فرعون سے ان کو نجات ملی، ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا، اور ایک ہی پتھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے یہ جاری کروائے۔ اس طرح کے اور بھی انعامات دیے ان کے اوپر۔ تو اللہ نے ان کو ان انعامات کا ذکر دیا کہ تم ان انعامات کو یاد کرو اور اس کے بدلے میں راہ ہدایت کے اوپر آ جاؤ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور اپنا جو عہد تھا، اپنا جو تمہارا وعدہ تھا، اس وعدے کو پورا کرو۔ وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے جو تورات کی کتاب نازل ہوئی ہے اس کے اوپر وہ عمل کرے، کیونکہ تورات کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ آنے والے نبی کے اوپر بھی اپنا ایمان رکھو۔ اوفی بعہدکم، تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ یعنی کہ جب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سے مصائب جو ہے وہ ہٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیں گے، جنت میں ان کو داخل کر دیں گے۔ تو ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنا وعدہ کیا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ بما اس پر، انزلت جو نازل کی میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی کہ تم قرآن کی تصدیق کرو، تو یہ قرآن اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہودیوں کے پاس اس وقت تورات تھی، تو قرآن میں ذکر ہے آسمانی کتب کا۔ ولا تکونوا، اور مت ہونا، اول کافر بہ، سب سے اول منکر ہونے والے، یعنی کہ اول منکر ہونے والے میں سے نہ ہونا۔ انکار ہے چاہے اول میں ہو یا آخر میں ہو، لیکن یہاں پر تھوڑی تنبیہ ان کو مراد ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو میرے آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مول، یعنی کہ میری آیات کو چھپاؤ نہیں اور تھوڑا سا مول اس کے بدلے میں نہ لو۔ تو کیا مطلب تھوڑا سا مول نہ لو، زیادہ لو نہیں؟ اللہ ان کو کم مول سے بھی منع فرما رہے، تو ظاہری بات ہے زیادہ مول سے تو اللہ تعالیٰ نے بطور کا اولا ان کو منع فرمایا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ یعنی کہ اپنے کتاب کے اندر جب آنے والی نبی کا ذکر ہوتا تھا، یا جو ایسی سزائیں تھی جو ان کے طبع کے خلاف تھی، تو ان کو چھپاتے تھے اپنے لوگوں سے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، یعنی کہ حال یہ کہ تم جانتے بھی ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ باجماعت نماز کے بہت فضائل بھی ہیں، اور جو لوگ اس کو ترک کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری وعیدیں بھی ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ
میرا دل کرتا ہے کہ میں چند لکڑیاں اکٹھے کرنے کا حکم دوں اور پھر نماز کا حکم دوں اور مؤذن کا حکم کہ اذان دے تاکہ لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ پھر ایک شخص کو میں امام بناؤں اور خود ان لکڑیوں کو لے کر چلا جاؤں ان لوگوں کے گھر میں جو اپنی گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، یعنی کہ مرد حضرات اس سے مراد ہیں۔ تو تنبیہ یہاں پر سمجھے کہ اللہ کے رسول نے فرض نماز کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کی، اس کو اللہ کے رسول فرما رہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس نماز کو بھی ترک کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز پڑھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ یعنی کہ مردوں کے لیے تو جگہ یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھیں، گھر میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں وہ کسی عذر کے بنا پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی حادثہ ہو گیا آپ کے گھر کے اندر، مثلاً کوئی آگ لگ گئی، کسی کو اچانک کوئی ایمرجنسی آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، یا اس طرح سو مسائل ہوتے ہیں، تو اگر کوئی عذر ہو تو اس کے بنا پر اگر آپ مسجد تک جا نہیں سکتے تو آپ گھر کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر کے گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کو مفہوم ہے کہ جو لوگ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، جو شخص بھی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے اس بندے کی، اور دوسرا یہ کہ وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر اگر اسی کوئی مشکل ہے مالی حالات سے یا صحت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور 40 دن کے ساتھ جو بندہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اس بندے کو پھر اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دے دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ایک عادت سی ہو جاتی ہے، پھر اس کو نماز کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ تو ظاہری بات ہے جس بندے کی نماز پوری ہوئی، اعمال پورے ہوئے تو وہ جنت میں جائے گا، تو وہ جہنم سے اس کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ وَأَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، آیا تم لوگ حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حال یہ ہے کہ تم لوگ کتاب بھی پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آیا تم لوگ سمجھتے نہیں۔ یہود مراد ہے کہ وہ لوگ اسلام کی خوبیاں بیان کرتے تھے، اسلام کی خوبیاں ہر جگہ جگہ پر ہر کسی کو بیان کرتے تھے کہ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، لیکن اس پر عمل بھی نہیں کرتے تھے اور وہ لوگ خود بھی مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو حالانکہ ان کے پاس کتاب بھی تھی، یعنی کہ تورات بھی تھی، اس تورات کے اندر قرآن کا بھی ذکر تھا، اللہ کے رسول کا بھی ذکر تھا، لیکن وہ لوگ اس کو صرف پڑھتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ افلا تعقلون، اور آیا تم سمجھتے نہیں ہو، یعنی ان کو یہ سب سمجھ تھا کہ یہ سب کچھ حق ہے، لیکن بس اپنی ضد کے اوپر اڑے رہتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور کے اندر بھی ہمارے جو اہل علم ہے یا جن لوگوں کو بھی مسائل کا پتہ ہے، ان کا جو عمل ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے کہ جس درجے کا ہونا چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے خطیب تھے یا علماء تھے کہ لوگوں کو اعمال بتاتے تھے، مسائل بتاتے تھے، لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے یہ قرآن اور یہ احادیث اور یہ علم یہ صرف معلومات کے لیے تو نہیں آیا، یہ عمل کے لیے آیا۔ تو جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو عمل نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو اللہ سے، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة، اور نماز کے ساتھ۔ یعنی کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ تو آپ نے صبر کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ ہی اس کا حل ڈھونڈ لے گا۔ یہ آپ اپنے آپ کو اس صبر دیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نماز کے ذریعے سے اس جو ہے نا اس طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اللہ کے ساتھ ملاقات کا ایک ذریعہ ہے نماز، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ جو ان کے اوپر مصائب تھے ان کو دور فرما دیتے۔ اس طرح صحابہ کرام کی بھی جو زندگی تھی کہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر ان کو ایک سوئی کی ضرورت بھی ہوتی تھی تو وہ جا کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھ دیتے اور اللہ تعالیٰ سے وہ سوئی طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ سوئی دے دیتے تھے۔
یا اس طرح کے اور بھی جو ان کے اوپر مسائل تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا حل نکال دیتے تھے۔ تو یہ نماز اور یہ صبر، یہ دو بہت اچھے طریقے ہیں جو قرآن کے بتائے ہوئے ہیں کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، کسی مصیبت پر صبر کرنے کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نماز لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی کہ یہ ایک بوجھ ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خشوع رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے اوپر یہ بوجھ نہیں ہے، ان کے اوپر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کا خوف نہیں رکھتے تو ان کے لیے جو نماز ہے یا اس طرح کے صبر والے اعمال ہیں یا نیک اعمال ہے، یہ ان کو بس بہت بڑا پہاڑ سا نظر آتا ہے، یعنی ان کے لیے بہت مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن جو خاشعین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو وہ صبر بھی کرتے ہیں اور وہ نماز بھی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اچھے اعمال بھی کرتے ہیں۔ کون خاشعین لوگ؟ خاشعین لوگ کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ، ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ یعنی کہ دنیا میں ان کے اوپر جو بھی مشکلات آتی ہیں تو یہ تو دنیا کے تک ہے، کل من علیہا فان، جتنے بھی مصائب ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، بس یہ دنیا تک ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ تو جس بندے کو یہ اس کے ذہن میں یہ زاویہ بنا ہو کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو اس بندے کے لیے نیک اعمال کرنا یہ آسان ہو جاتے ہیں، اور جو دنیا کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، جو اصل میں ہر بد اعمال کی جڑ ہے، تو وہ اس محبت جو دنیا کے ساتھ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا انتہا درجے کی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو رغبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ الیہ، اس اللہ ہی کی طرف، راجعون، ان کا لوٹ کر جانا ہے، ان کا دوبارہ جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔